अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज की क़यादत करने वाले एक फ़लस्तीनी तालिब इल्म को अमेरिका के वफाकी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से गिरफ्तार करने के बाद मुल्क बदरी का सामना है। अमरीकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक महमूद खलील की गिरफ्तारी के बाद सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती है। गाजा में जंग के खिलाफ कैंपस में हुए एहतजाज में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया क्रैकडाउन कर रहा है। 30 साल के महमूद खलील अमेरिका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश रखते हैं। आज महमूद खलील की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। महमूद खलील को गुज़िश्ता शाम होमलैंड सिक्योरिटी एहलकारों ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब वो और इनकी अहलिया अपर मैनहट्टन में वाक़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मिल्कियती अपार्टमेंट में वापस आ रहे थे। एहलकारों ने जोड़े को बताया कि खलील को इसलिए हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि इनका स्टूडेंट वीजा मनसूख कर दिया गया। इनके वकील की जानिब से दायर करदा मुकदमे में कहा गया है कि जब इनकी अहलिया ने दस्तावेजात फराहम की कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं तो एहलकारों ने कहा कि वो भी मनसूख कर दिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। खलील को मुल्क बदरी का सामना इसलिए है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद होमलैंड सिक्योरिटी ने इन पर अस्करियत पसंद तंजीम हमास के साथ मुंसलिक सरगर्मियों की क़यादत का इल्जाम आयद किया। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लोएट ने कहा कि ये इंतजामिया ऐसे अफराद को बर्दाश्त नहीं करेगी जो हमारे मुल्क में तालीम हासिल करें और फिर अमेरिकियों को हलाक करने वाली दहशतगर्दी की हामी तंजीमों का साथ दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की एक चमकदार सुर्ख रंग की गाड़ी सेडान खरीदी है जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के लिए हिमायत को जाहिर कर रही है। फ्रांसीसी खबरसां एएनसी सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम की वजह से एलन मस्क की अपनी कंपनी को धक्का लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा कि वाह, ये खूबसूरत है, ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अमेरिकी सदर ने बताया कि उन्होंने ये गाड़ी बगैर किसी रियायत के पूरी कीमत पर खरीदी है जिसकी मालियत तकरीबन $80,000 है। उन्होंने कहा कि मस्क मुझे डिस्काउंट दे देते लेकिन अगर मैं रियायत लेता तो। ट्रंप ने कहा कि लेकिन मैं वाह फायदा ले रहा हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है मैंने कहा है कि मैं टेस्ला खरीदना चाहता हूं और हम चले गए। एलन मस्क के पास 4 खूबसूरत गाड़ियां थी और मैंने मीडिया के सामने एक खरीद ली। ये एक बहुत ही अवामी खरीदारी थी। इनका कहना था कि वो गाड़ियां खूबसूरत हैं और बेहतर काम करती है। जर्मन अपोजिशन लीडर फ्रेडरिक मर्ज ने क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की जानिब से इतवार को हुए वफाकी इंतखाबात में तकरीबन 29% वोट हासिल करने के बाद आज फतेह का ऐलान किया। जर्मनी का अगला चांसलर बनने के ख्वाहिशमंद मर्ज को एक गहरी तकसीम शुदा सियासी और समाजी मंजरनामे का सामना है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारा इंतजार नहीं कर रही है और ना ही तवील इत्तेहाद मुज़ाकरात का इंतजार कर रही है। खुदामद पसंद रहनुमा ने कहा कि अब हमें फौरी तौर पर काम करने की अपनी सलाहियत को दोबारा हासिल करना होगा, लेकिन जर्मनी के सियासी माहौल को देखते हुए ये इतना आसान नहीं लगता, जबकि कुछ लोग मुल्क को मुत्तहिद करने के इनके इरादे पर शुकूक और शुबात का शिकार हैं। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासी कारकुन मोहम्मद अबू अदी के मुताबिक फ्रेडरिक मर्ज को इख्तिदार में रहने के लिए समाजी तकसीम को खत्म करने के बजाय इनका फायदा उठाने का ज्यादा इम्कान है। उन्होंने कहा कि एक इंतहाई मुनक़िसम मुआशरे में पुलों की तामीर के लिए आपको हकीकी मायनों में इन तकसीम पर काबू पाना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रेडरिक और CDU ऐसा चाहते हैं, अबू अदी ने TRT वर्ल्ड को बताया। रूसी हुकाम ने कहा है कि यूक्रेन ने रूसी दारकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 51 ड्रोन्स ने मॉस्को को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ, आग भड़क उठी हुई है, हवाई अड्डे बंद हो गए और दर्जनों परवाजों को दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मजमूई तौर पर 337 यूक्रेनी ड्रोनों को रूस के मुख्तलिफ इलाकों में मार गिराया गया। इनमें से 51 ड्रोन मॉस्को में और 126 कोरसक के इलाके में गिराए गए हैं। ये दोनों मुकामात ऐसे हैं जहाँ यूक्रेनी अफवाज पर कदमी कर रही है। यह बड़ा ड्रोन हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब 3 साल जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेनी हुकाम का एक वफ़द सऊदी अरब में अमरीकी टीम से मुलाकात की तैयारियां कर रहा था। दूसरी जानिब रूसी अफवाज कोरिस्क के मगरबी इलाके में हजारों यूक्रेनी फौजों को घेरने की कोशिश कर रही है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियाने ने बताया कि रश आवर के दौरान भी शहर पर हमले जारी थे, लेकिन फिदाई दिफाई निज़ाम इन हमलों को रोक रहा था। मॉस्को और इसके इर्द गिर्द के इलाके की आबादी कम से कम 21 मिलियन है, जो यूरोप के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाकों में से एक है। मिस्र की मारूफ इस्लामी दर्जगाह जामिया अल अजहर के आलिम डॉक्टर अहमद करीमा ने दूसरी शादी से मुतालिक बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। इनका कहना है कि मर्द को दूसरी शादी का मुकम्मल हक हासिल है और शरीयत में इसके लिए किसी इजाफी जवाज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि बीवी को चाहिए कि वो शौहर को इस मामले में मदद फराहम करें और इसमें इसका साथ दें। अरब मीडिया के मुताबिक एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अहमद करीमा, जो जामिया अजहर में तकाबली फ़क़ा के प्रोफेसर है, उन्होंने वजाहत की कि दूसरी शादी ना फ़र्ज है, ना वाजिब और ना ही ममनू, बल्कि एक जायज़ अमल है जिसकी इजाज़त इंसाफ की शर्त के साथ दी गई है।
ان کے مطابق ہر مرد کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ بیویوں کے درمیان برابری کر سکتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر احمد کریمہ نے مزید کہا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو گناہوں سے بچانے کے لیے دوسری شادی میں اس کا ساتھ دیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ذاتی طور پر ایک سے زیادہ شادیوں کی حمایت نہیں کرتے، مگر اسے غلط بھی نہیں سمجھتے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اسلام میں تعداد ازواج کی اجازت ضرور ہے، مگر اس کے لیے عدل و انصاف کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان مساوات اور برابری نہیں کر سکتا تو اسے ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی ہم منصب پیٹ بیگس نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق دونوں وزرائے دفاع نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون میں فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کام کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ سعودی کابینہ نے امریکہ اور یوکرین کے حکام کے درمیان جدہ میں ہوئے مذاکرات کا خیر مقدم کیا، جس کی میزبانی سعودی عرب نے کی۔ ایس پی اے کے مطابق کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس جدہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مقامی اور عالمی سطح پر مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ امریکہ اور یوکرین مذاکرات کے لیے مملکت کی میزبانی کے فیصلے کو سراہا گیا، جو مسئلے کے حل کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ اجلاس کے آغاز میں اراکین کابینہ کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایریٹریا کے صدر کی جانب سے موصول ہوئے مکتوب کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ولی عہد سے یوکرینی صدر اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، جس میں یوکرین کے مسئلے کے حل اور مستقل بنیادوں پر قیام امن کے لیے مملکت کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرے۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے غزہ کے خان یونس اور رافع کے علاقوں میں کھجور کے پیکٹ تقسیم کیے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے غزہ میں فلسطینی عوام کی امداد کے لیے مہم جاری ہے۔ سعودی مرکز برائے ثقافت و ورثہ امدادی سامان کی تقسیم میں اور امدادی منصوبے کے نفاذ میں شراکت دار ہیں۔ مرکز نے ان افراد میں کھجوروں کی تقسیم کی ہے جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور جو اب بھی خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مستفید ہونے والوں نے اس نیک اقدام پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا، جو بھائی چارہ اور یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن کے 69ویں اجلاس کے دوران سعودی شورا کونسل کی معاون اسپیکر حنان بنت عبد الرحمن احمدی نے مملکت کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور سعودی خواتین کو بااختیار بنانے کی تعریف کی۔ عرب نیوز کے مطابق حنان بنت عبد الرحمن احمدی نے کہا ہے کہ 10 سے 12 مارچ تک سعودی عرب کمیشن کی سربراہی کرے گا، جو مملکت کی مختصر مدت میں شاندار کامیابیوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کی عکاسی کر رہا ہے۔ انہوں نے اصلاحات کے ذریعے خواتین کی حمایت میں سعودی ویژن 2030 کے اثرات کو اجاگر کیا، جس کے تحت خواتین کے حقوق کو سب سے مقدم رکھا گیا اور معاشرے میں ان کی شراکت میں اضافہ کیا گیا۔ حنان بنت عبد الرحمن احمدی کا کہنا ہے کہ شورا کونسل میں خواتین کی رکنیت سعودی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ کونسل میں خواتین کو مکمل رکنیت کے حقوق دینے کے تاریخی فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے خواتین کو معاشی، تعلیمی، ماحولیاتی اور صحت کی دیکھ بھال کے معاملات کے حوالے سے فیصلہ سازی میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے۔ سعودی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے ہوٹلنگ سیکٹر میں رجسٹرڈ لائسنس یافتہ اپارٹمنٹس اور فرنسڈ فلیٹس میں کمروں کی تعداد 2,68,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اغوا 24 کے مطابق وزارت سیاحت کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2023 کے مقابلے میں سیاحتی سیکٹر میں ہوٹلوں کے کمروں میں 64% اضافہ ہوا۔ مملکت کے دیگر علاقوں کی بنسبت مکہ ریجن کے ہوٹلنگ شعبے میں کمروں کی تعداد میں دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت سیاحت کی تفتیشی کمیٹیاں ہوٹلز اور اپارٹمنٹس میں زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے دورے کرتی ہے، تاکہ قانون کے مطابق فراہم کی جانے والی خدمات کو جانچا جائے۔ پاکستان میں بلوچستان کے ضلع بولان میں مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس کو عسکریت پسندوں کے ذریعے ہائی جیک کیے جانے کے بعد سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر آپریشن انجام دیے گئے، جس میں کم از کم 27 جنگجوؤں کو ہلاک اور 155 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ یہ اطلاع چاشمے کے روز میڈیا رپورٹس میں ملی۔ جیو نیوز نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا کہ 9 بوگیوں والی یہ ٹرین 400 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے خیبر پختونخوا میں پشاور جا رہی تھی، جب راستے میں اس پر حملہ کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز باقی مغویہ افراد کی بازیابی کے لیے آپریشن میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند، جن میں سے بعض نے جیکٹیں پہن رکھی تھی، مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ یرغمالیوں کی وجہ سے سیکورٹی فورسز انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بازیاب کرائے گئے مسافروں نے ہائی جیک ہوئی ٹرین سے اپنی بحفاظت رہائی پر سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا اور فوج اور ایف سی اہلکاروں کی سیکورٹی کی کاوشوں کو سراہا۔
چین نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر عسکریت پسندوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی سرکاری خبررساں NCAPP کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان مائننگ نے آج چہارشنبے کو معمول کی بریفنگ کے دوران دہشت گردی سے نمٹنے، یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹرین پر حملے کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے رپورٹس کو نوٹ کیا اور اس دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ چین کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ہم دہشت گردی سے نمٹنے، یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مضبوطی سے حمایت جاری رکھیں گے۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیلی ادارے کا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں یاسمین نے بتایا کہ انہیں اس ایوارڈ کے بارے میں معلوم تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کیا۔ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ چند روز قبل ووول فاؤنڈیشن نے ای میل کے ذریعے ایوارڈ اور $1,00,000 کی انعامی رقم کا بتایا، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ یاسمین نے مزید کہا کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر خاموش ہیں، لیکن جتنا کرنے کی سکت ہے اتنا ضرور کریں گے۔ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد میں متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا دسترخوان بچھ رہا ہے۔ روزانہ 35,000 سے زائد افراد کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تمام افراد کو افطار اور کھانے کی سہولتیں پہنچانے کے لیے روزانہ 12 ٹن مرغی اور 6 ٹن بکرے کا گوشت پکایا جا رہا ہے، جس سے مزیدار طعام بنانے کے لیے تقریباً 1000 اسٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ یہ سب مل کر حفظان صحت کے بین الاقوامی معیارات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانے کی خریداری، صفائی، پکوان کی تیاری اور دیگر امور سنبھالتے ہیں۔ واضح ہے کہ ابوظہبی کی شیخ زاید مسجد میں افطاری کا اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب واضح ہے کہ دبئی پولیس نے رمضان المبارک کی مناسبت سے عقل مندی سے احتیاط دینے کے عنوان سے ایک آگہی مہم کا آغاز کیا۔ دبئی پولیس کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کا مقصد عوام کو پیشہ ور بیکاریوں کے دھوکے سے بچانا اور مستحق افراد کی صحیح طریقے سے مدد کو یقینی بنانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سڑکوں، مساجد اور عام مقامات کے قریب گھومنے والے بھکاریوں کی جھوٹی کہانیوں کے جھانسے میں نہ آئے۔ دبئی پولیس کے مطابق یہ پیشہ ور گداگر لوگوں کی ہمدردی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے احتیاط کا غلط استعمال کرتے ہیں۔